الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غلاموں کے زخموں کا۔ غلام کسی کو مارے تو وہ وہی قانون ہے جو پڑھا ہے۔ کوئی غلام کو مار دے، مولا خود مارے، مولا دا صورت آ رہی ہے، کوئی کسی غلام کو مارے تو کیا اتنی چٹی ہے جتنا ہور کو مارنے پا رہے یا کہ فرق ہے؟ مسئلے جی قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال فی سن العبد نصف عشر في سن العبد نصف عشر سمونه وقال جراحات العبد قال محمد اظنه قال على جراحات الحر من قيمته قال محمد هذا كان يأخذ ابو حنيفة رحمه الله تعالى وأما في قولنا فذلك كله على ما نقص العبد من قيمته۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باب غلاموں کے زخموں کا۔ دھیان میں نکیو، روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں غلام کے دانت میں غلام کی قیمت کے 10ویں حصے کا نصف ہے۔ ہور کے اندر دانت توڑا جائے ایک تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کتنا ہوتا ہے؟ 20واں حصہ ہے۔ تو یہاں غلام کا اگر کوئی دانت توڑے تو غلام کی جو قیمت ہے نا، اس کی کل قیمت، اس کا 20واں حصہ دینا ہے جی، دیت کا 20واں حصہ نہیں دینا جی۔ کوئی نہیں سمجھے کسی نے؟ غلاموں کے اندر جو مسئلے ہیں وہ ان کی قیمت کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں، تو اس کا دانت توڑے تو کیا دینا ہے؟ اس کی قیمت کا۔ اور فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کے جراحات، امام محمد صاحب فرماتے ہیں میرا ظن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سند کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم نخعی نے یہ فرمایا کہ حر کے جراحات پر ہیں غلام کی قیمت سے، غلام کی تھلے شرح پہ بھی وضاحت آ رہی ہے جی۔ جو آزادوں کے جرمانے ہیں اگر وہی قصور کوئی کسی کے غلام کے ساتھ کر دے تو اتنا حصہ اس کی قیمت کا، اور غلامہ دی قیمت ہوندی ہے کہ کوئی نہیں، وہ پہلا ہوئے ہو تو ان کی قیمت کے حصے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہور کے اندر جو قیمت، جو ہور کی جو پوری دیت ہے نا، غلاموں کے اندر ان کی جو قیمت ہے نا، اس کو اسی طرح تقسیم کریں گے۔ گویا کہ غلام جو ہے وہ سمجھو 100 اٹھ ہے نہیں ہے، لیکن 100 اٹھ سمجھو فرض کرنے واسطے جی، تو اب اس کے اس حصے سے، اس صاحب سے اس کی جو ہے نا وہ جرمانہ دینا ہوگا جی۔ دینا کنوں دے مالک نو۔ ہاں جی من کر۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی کو لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور بہرحال ہمارے قول میں پس یہ کل اس پر ہے جو نہ کم ہوا ابد اس کی قیمت سے۔ ان دی بھی تفصیل ہوتی بھی جی، کیا کہے جی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں غلام کے دانت میں اس کی قیمت کا نصف عشر ہے، اور آپ نے فرمایا اور فرماتے ہیں کہ جراحات العبد
آپ امام محمد صاحب راوی نے کہ نہیں امام صاحب کو وہ حضرت حماد کو حضرت ابراہیم کو جتھے بھی کسی راوی نو استاداں کو پڑھن لگا جس لفظ شک پوے نا اوتھے دسدا جی کہ میرا زن یہ ہے کہ استاد جی نے یوں فرمایا تو امام ابو حنیفہ انہاں نو لیکن وہ تو سند نال آ رہے ہیں نا اس واسطے کہا کہ بھی میرا زن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا کیا ہور کے زخموں پر ہور کی غلام کی قیمت سے محمد فبہذا کان یاخذ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بہرحال ہمارے قول میں پس یہ سارا اس پر ہے جو کم ہو گیا غلام اپنی قیمت سے ادھر دیکھو اور نصف عشر سمن یعنی ہن سنیا جی مثال دیندے جی یعنی واجب ہوگا عبد کے مودحہ میں عبد کی قیمت کا 20واں حصہ اس لیے کہ واجب ہوتا ہے حر میں مودحہ میں دیت کا 20واں حصہ تو یہاں اس کی اصل اس میں یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ اندازہ لگایا جاتا ہے حر کی دیت سے پس وہ اندازہ لگایا جائے گا غلام کی قیمت سے کو قانون سمجھ آ گیا اس لیے کہ قیمت عبد میں مثل دیت کے ہے کس میں جی میں حر بچ دیت ہے 100 گویا ان دی قیمت 100 ہے 100 ہے تو نہیں لیکن گویا کے جراحات العبد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت میں ہے اور جڑا کتاب الاسار با روایت امام ابو یوسف و جراحتہ کا لفظ ہے یعنی جراحت العبد من قیمہ کو امام محمد صاحب فرمائے من قیمتی ہی علی قدر جراحت الحر من پس فی روایت نیک روایت میں ہر وہ کہ حر میں اس میں کیا ہے پس عبد میں پوری قیمت اور ہر وہ شے کہ حر میں پس عبد میں علی جراحات الحر یعنی علی قدر جراحات الحر من قیمت ہی یعنی من قیمت العبد اجے بھی کونی کھانے چ پئی ہونے جی ٹورو پھر اگر جی کوئی ہے تو جی اوے حماد ذراب دے وزن دے پلا وجہ حماد یہ 4 بابے نانی بھی پکتا تو جی جی رضی اللہ تعالی عنہم فی العبد یقتل عمدا قال فیہ القود فإن قتل خطأ فقیمته ما بلغ غیر انه لا یجعل مثل دیت الحر وینقص عنه 10 دراهم وإن أصيب من العبد شيء يبلغ ثمنه دفع العبد إلى صاحبه وغرم ثمنه كاملا قال محمد وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبه نأخذ إلا في خصلة واحدة إذا أصيب من العبد ما بلغ ثمنه ما يبلغ ثمنه مثل العينين واليدين والرجلين فسيده بالخيار ان شاء اسلمه برمته واخذ قيمته وان شاء امسكه واخذ ما نقص توجہ کرا جو ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے غلام کے بارے میں جو قتل کیا گیا آمدن جو آمدن قتل ہو بصیغۃ المجہول آمدن قتل کیا گیا کسے مار دیتا غلام تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں قود ہے اس میں یعنی اس کے بدلے اس کو یاد ہے وہ قانون پڑھے ہے نا کہ اگر حر غلام کو مارے تو حر کو کیا کرنا ہے کہ کوئی نہیں غلام کو مارے تو وہ صورتیں جی پڑھیاں سے نو اللہ پلا کرے وہ بولو چاہو تو اب کیا ہے قود ہے اچھا پس اگر قتل کیا جائے خطا ان کون تو پھر غلام کی قیمت ہے ما بالغا جہاں تک پہنچے اتنی قیمت دینی ہے کس کو وہ مولا کو اس کا مالک ہے مگر یہ کہ نہ بنائی جائے وہ قیمت مثل حر کی دیت کے برابر نہ ہو کم ہو جائے یعنی اگر فرض کرو غلام بڑا قیمتی پڑھیا لکھیا بڑی شے سی انہوں ظاہر ان دے مولا نے کاریگر بنایا تو بڑا قیمتی سی تو پھر اس کی دیت پہنچ گئی 100 دے برابر
تو کمی کی جائے اس سے کم کیے جاؤ اس سے 10 درہم 10 درہم کٹ کر دیو کی کر دیو 10 درہم کٹ کر دیو تاکہ او حر دی دیت دے آگے سمجھ تو مسئلے اور اگر اصیبہ من العبد شیء اور اگر پہنچائی گئی غلام سے کوئی شے جی جو پہنچتی ہے اس کی قیمت کو یعنی اگر پہنچائی گئی غلام کی طرف سے کوئی شے غلام نے کسے دا نقصان کر دیتا کنے کسے دا جو پہنچتا ہے غلام کی قیمت کو ان دی جڑی دیت بندی ہے نا وہ غلام دی قیمت جنی بندی پئی ہے جی تو دیا جائے گا غلام اس کے صاحب کو جنہوں نے نقصان کیتا ہے نا غلام انہوں دے دینا ہے سنیں جی اور چٹی لے گا اس کے سمن کی وہ کامل ہے او اچھا اگلی گل پھر پڑھ دیں 1 منٹ کو تھوڑا کر کوشش کر رہے ہیں میرے کھانے چ پہ جائے یقتل بصیغۃ المجہول غیر انہ لا یجعل مثل دیت الحر اور دیت اس کی حر کی کتنی ہے 10,000 درہم پڑی جے یعنی وہ جو قتل کر دے غلام کو خاتان تو اس پر لازم ہے غلام کی قیمت جو نہ بڑھائی جائے 10,000 پر پس اگر قیمت اس کی 10,000 درہم بن گئی ہے یا اکثر ہے تو فیصلہ کیا جائے گا اس کے لیے صرف 10,000 کا مگر 10 درہم کم سنیں 990 درہم کنے اوہو 9,990 درہم وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رضی اللہ عنہما اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ نے واجب ہے قیمت غلام کی پہنچے جہاں پہنچ جائے توڑے 500 دے برابر ہو جائے وہ پوری قیمت دینی مالک نو اچھا ویان کو سمن ہو جی اس سے 10 درہم اس لیے کہ حر کی قیمت اندازہ لگائی گئی ہے کتنے کے ساتھ 10,000 اس کی قیمت ہے اور کم کریں گے ہم اس سے غلام میں واسطے ظاہر کرنے غلام کے رتبے کے انحطاط کے 10 درہم یہ 10 کیوں آکھے نے 15-8 کیوں نہیں 15-8 مطلب 12-8 کیوں نہیں ہو سکتے جی تو باوجہ اثر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اثر ہے اور وہ کیا ہے وہ کہ وہ نہ پہنچے بقیمت العبد دیت الحر کہ بندہ غلام کی جب قیمت دینے لگے نا تو حر کی دیت کو اور کم کرے اس سے 10 درہم اے گل لی اچھا اذا اصیبہ من العبد شیء مثلا وہ بندہ کہ پھوڑ دیں اس نے دونوں آنکھیں کس کی کسے دی غلام دی پس اگر چاہے مولا ہاں نا ٹھیک ہے غلام دیاں دو میں اکھاں کسے کٹ دیتی ہیں وہ بھول گیا میں پس اگر پہنچایا گیا غلام سے کوئی شے یعنی غلام نو کوئی تکلیف دیتی اس وہ کٹ دیتا کوئی شے سنیں جو پہنچتا ہے غلام کی تو دیا جائے غلام اس کے صاحب کو تو ان کو پوری قیمت لوے ادھر ویکھو ایک بار دھیان کرے جب نکیو کہ اذا اصیب من العبد شیء مثلا وہ بندہ کہ جس نے پھوڑ دی کیا غلام کی دونوں اکھاں کٹ دیتی ہیں ہن اگر ہور ہوندا تو کی ہونا سی پوری دیت سی پس اگر چاہے مولا تو دے دے اپنا غلام جانی کو جی انہوں دے دے یہ اکھاں کڈیاں تو لو اور لے قیمت اس کی تاکہ مولا دا نقصان نہ ہوئے ان دی پوری قیمت لوے مولا تو غلام انہوں دے دے سنیں اور اگر چاہے تو روک لے غلام کو اور نہیں کوئی شے اس کے لیے نقصان سے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک اکھاں کٹ دیتی ہیں نقصان ہویا کہ کوئی نہیں وہ قیمت کٹ گئی ہے اکھاں والا غلام کجا نبینا کجا تو قیمت زمین و آسمان دا فرق پہ گئے تو لہٰذا بھی امام صاحب کہتے ہیں اس نقصان کا کوئی شے نہیں یا روک لے یا اس کو دے تو پوری قیمت لے لے
اور صاحبین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر چاہے تو روک لے غلام کو اور لے وہ جو کم ہو گیا ہے اس سے. پہلے اسی 2 لاکھ دا ہن رہ گیا 50,000 دا تو کی کرے؟ ان کو جرمانہ لوے جی. اور اگر چاہے تو دے دے غلام اور لے لے غلام کی پوری قیمت. الا صاحب ہی سے مرادی یعنی وہ بندہ جس نے غلام کو زخمی کیا ہے اس کو دے دے. غاروما اے ضامن ضامن ہوگا وہ رجل غلام کی پوری قیمت. بکھنو بکھنو بتنو بھئی دے دے غلام اس کے صاحب کو اور چٹی دے وہ اس کے سمن کی پوری کنوں مولانو. رما بضم را تشدید میم بے جملات ہی و تمام ہی سنے ہی بے ان کی کرے اوکے اوندا پہنا ٹھیک ہے بے پوری چٹی دینی جی. فرمائے امام منع کر لی کون کیتا فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے اور اس کل کو لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اسی کو لیتے ہیں ہم بھی مگر ایک خصلت میں کیڑا کہ جب پہنچایا جائے غلام سے یعنی غلام دا نقصان کیتا کسے وہ جو پہنچتا ہے اس کی مثلا غلام کی دونوں آنکھیں نکال دیں دونوں ہاتھ کاٹ دیے دونوں پاؤں کاٹ دیے سارا کام نہیں کر دیتا کوئی بھی کیتا تو پوری دیت یاد ہے تو پس اس کا مالک بالخیار ہے اگر چاہے تو سپرد کر دے اس کو بے رمت ہی یعنی پورا غلام انہوں دے دے اور لے لے اس کی اور چاہے تو روکے غلام کو اپنے پاس اور لے لے وہ جو ناقص ہو جو اس سے کم ہوا ہے. کن کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک. تو تھلے پڑھا جو ان بھی صاحبین کا یہ مذہب ہے. امام صاحب کہتے ہیں نقصان نہیں لینا یا غلام رکھے پھر نقصان کوئی نہیں تو جے پیسے لینے نے پھر غلام انہوں دے وے نبینا تو پیسے پورے لے لے جی. جی دلیلہ اپنی شابت شابت تیان نالوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلام کے بارے میں جو قتل کیا گیا عمدن آپ نے فرمایا اس میں قصاص ہے بس اگر قتل کیا گیا خاتان پس قیمت غلام کی جہاں تک پہنچے مگر یہ کہ نہیں بنائی جائے گی غلام کی قیمت حر کی دیت کی مثل اور کم کی جائے گی اس سے کم کیے جائیں گے اس سے 10 دراہم اور اگر پہنچی غلام سے کوئی شے جو پہنچ یعنی غلام نو کسے زخمی کیتا جو پہنچے غلام کے سمن کو تو دیا جائے گا غلام اس صاحب کی طرف اور لی جائے گی اور دے گا زمان دے گا وہ صاحب اس کے سمن کی کامل کس کو اس کے مولا کو. جی امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کل کو لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی کو لیتے ہیں مگر ایک خصلت میں جب پہنچے غلام سے اصیبہ جب پہنچایا جائے غلام سے یعنی غلام نو تکلیف پہنچائی وہ نا جڑا ہاتھ کٹیا کچھ کیتا وہ جو پہنچے اس کے سمن کو جیسے دونوں آنکھیں نکال دیں دونوں ہاتھ کاٹ دیے دونوں پاؤں کاٹ دیے بس اس کا سردار بالخیار ہے اگر چاہے تو سپرد کر دے سارا غلام اور لے لے غلام کی قیمت اگر چاہے تو روک لے غلام کو اور لے وہ جو نقصان ہوا ہے. ایشا بس محمد قال اخبرنا عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا قتل العبد رجلا حرا عمدا دفع العبد الى اولیاء المقتول فان شاءوا عفوا وان شاءوا قتلوا فان عفوا رد العبد الى مولاه لانه انما كان لهم القصاص ولم تكن لهم الدية قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. دھیان جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جب قتل کر دیا غلام نے رجل حر کو عمدن جی تو اب دیا جائے گا غلام مقتول کے اولیاء کو غلام ان حوالے کر دیں پس اگر چاہیں تو معاف کر دیں چاہیں تو اس کو قتل کر دیں. اور کوگو جی آپ نہیں چور بازاری کرنی سارا کچھ کرنا قاضی نے میں انہوں نے دین دا مطلب ہے بھی قاضی دے حوالے کرنا ہے جی ہم یہ مجرم ہے اس کو پیش کرتے ہیں اب آپ اس کو سزا دیں. وہ رسا سے پوچھیں وہ معاف کرنا چاہتے ہیں کچھ لے کر معاف کرنا چاہتے ہیں یا وہ بدلہ لینا چاہتے نے جیڑی بھی شے ہے اے مطلب اے نہیں بھی پھڑ کے گھر چھڑ کے تسی تلوار مار دیو او اے کام قاضی دا ہے
سمجھا جاؤ واسطہ جی جی اگے بڑے فساد مچے نے جی سارے قاضی اعظم بڑے نے. اچھا جی تو ان کو دے دیں پس اگر چاہیں تو کیا کریں اور اگر چاہیں تو قاضی نے قتل کرانا ہے جی. پس اگر کیونکہ نا بندے رکھے نے جلاد اسے باقاعدہ پس اگر معاف کر دیں کیا کر دیں تو واپس کر دیا جائے گا غلام اس کے مولا کو. انہوں نے کیوں نہیں دینا وجہ اس لیے کہ غلام محض تھا ان کے لیے قصاص لینا تھا اور نہیں تھی ان کے لیے دیت. قصاص لینا سی تو دیت تو جو غلام انہوں نے دے دو تو انہوں معاف کر کے تو کور رکھنے تو پیسے لب گئے انہوں نے جی یہ تو دیت لب گئی جی. یہ نہیں اجازت ہے وہ بھی یا انہوں کی کرن یہ قتل نہ کرن معاف کرن تو پھر مالکان واپس جائے گا جی. قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ویکھو نا آخر جزی لکھی سی واخذ ما ناقص ہو اور رہ گئی سی گل پچھلے مثلا قبل الجنایت غلام کی قیمت کتنی تھی بعد الجنایت تو لہٰذا اب کیا کرے وہ غلام میں رکھ لے تو 500 درہم بھی لبے ہوندے کو جو نقصان جو ہو گیا ہوندا جی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ اور گالاں کڑنیاں لڑائیاں کٹ پھینٹ دی اجازت نہیں ہو قاضی کول جا کے اپنا جرمانہ لینا بس اینی گل ہے غلطی ہو گئی اندے کولوں جڑا جرمانہ لینا بس اینی گل ہے جی جی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ جب قتل کیا غلام نے رجل حر کو آمدن تو دیا جائے گا غلام مقتول کے اولیاء کو. پس اگر چاہیں تو معاف کر دیں اور اگر چاہیں تو قتل کر دیں. پس اگر معاف کر دیں تو رد کر دیا جائے گا غلام کے مولا کی طرف اس لیے کہ ماض تھا ان کے لیے قصاص اور نہیں وہ لینا سی انہاں بس دیت ہے نہیں سی کیونکہ یہ قتل عمد سی جی جی. قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. باب جنایت المقاصد والمدبر وام الولد. باب مکاتب کی جنایت کا اور مدبر اور ام ولد کی جنایت کہ جان دے ہو ہیں کتنے کار ہے انہوں دا ہاں جی چل بھی مکاتب کی جنایت اور مدبر کی جنایت اور ام ولد کی جنایت کا تے مدبرہ بھی نال ہی جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ان جنایت المقاتب والمدبر وام الولد على المولا. قال محمد وبه ناخذ الا ان نرى جنایت المقاتب علیہ فی قیمته یکون علیہ اقل من قرش جنایته ومن قیمته واما المدبر وام الولد فعلى المولى الاقل من قرش جنایتها ومن قیمتها وهو قول ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دھیان میں نکیو یہ کہ مکاتب کی جنایت مکاتب نے کسی دا قصور کر دیتا اور مدبر کی جنایت مدبر نے کسی دا اور ام ولد کی جنایت مولا پر ہے. انہاں جڑا جرم کیتا ہے نا اوندا جڑی دیت جرمانہ ہے وہ مولا پر نے سنیں اور جے کرتا ہوگا نا قتل عمد پھر تک قصاص ہے جی گل قصاص تو تھلے دیے جی سنیں جی. قال محمد کیونکہ پڑھا نہیں جی غلام کسی نو مارے تو کی کرنا ہے انہوں قتل کرنا تو ہے جی. قال محمد رحمہ اللہ وابہ ناخذو مگر بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ مکاتب کی جنایت مولا پر نہیں ہے. جنایت المکاتب مکاتب پر ہے اس کی قیمت میں جنایت اس کی ہو جو ہے اس پر اقل جنایت کی چٹی سے اور اس کی قیمت سے جو کم ہے نا اس کی قیمت تھوڑی ہے تو وہ دینی ہے اگر قیمت زیادہ چٹی کم ہے تو وہ دینی لیکن یہ کوئی کس نے دینی ہے مر گئے سے مکاتب نے چونکہ جتنا آزاد ہے وہ پیسے اپنے آپ کما رہے ہیں تو ساڑھے نزدیک یہ بھی کہ ان نے جنایت اپنی آپ دینی ہے مولا نہیں دینی سنیں. اور بہر المدبر اور ام ولد پس یہ مولا پر ہیں اگر یہ جنایت کریں گے تو کس نے دینی ہے مولا نے جی. لیکن کیڑی دینی ہے اقل اس کی جنایت کی چٹی سے اور ان کی قیمت سے
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਚੱਟੀ ਕੰਮ ਹੈ तो कीमत काम है तो देनी। वाह हुआ कौल अबी हनीफत रहमहुल्लाह ताला फाल मौला जिनायतुल मुदब्बर ते जिनायत उम्मे वल्द अला फी माल ही, मौला ने अपने माल चो देनी है। दूना आकिला थी, मौला दे आकिला नाल नहीं पिसा मिलाना, सिर्फ मौला ने देनी है। बावजह उसके जो रवायत की गई अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु से, और वो थे अमीर शाम में, कि उन्होंने फ़ैसला किया था मुदब्बर की जिनायत का उसके मौला पर। जी रिवायत की गई जनाब इब्राहीम नक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात कि मुकातब और मुदब्बर और उम्मे वलद की जिनायत मौला पर है। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं और इसी को लेते हैं, मगर ये कि बेशक हम देखते हैं मुकातब की जिनायत मुकातब पर है उसकी कीमत में, होगा मुकातब पर अकल जिनायत की चट्टी से और उसकी कीमत से। बहरहाल मुदब्बर और उम्मे वलद पस मौला पर है, अकल उसकी जिनायत की चट्टी से और उसकी कीमत से। वहुवा कौल अबी हनीफा मुहम्मदुन हम्माद अन इब्राहीम फी उम्मिल वलद वल मुअतक़ति तजनियानी क़ाला यदमनु सय्यिदुहुमा जिनायतहुमा लिअन्नल इताक़त क़द जरत फ़ीहिमा फ़ला यस्ततीउ अन यदफ़अहुमा वला ताक़िलहुमा आक़िलतु लिअन्नहुमा ममलूकानि। क़ाल मुहम्मद व बिहाज़ा नाख़ुज़ु व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह। हज़रत इब्राहीम नख़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है उम्मे वलद और मोतकान दुबर के बारे में। ये केड़ी है? मुदब्बरा। फिर मेरे मरने तो बाद तो आज़ाद है तो केड़ी हुंदी है? खुलासा क्या निकलिया कि उम्मे वलदा और मुदब्बरा के बारे में, जबकि वो जिनायत कर दें और कट्ठियाँ रल के नहीं, भावें रल के बखरियाँ, मतलब उन्होंने को कसूर कर देता है। तो फरमाया हज़रत इब्राहीम नख़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़मान भरेगा उनका सैयद उनकी जिनायत की। ये जड़ा कसूर है ना कीता है ना, ये जड़ा मौला है उन्हें भरना है। वजह इसलिए कि इताकत तहकीक जारी हो चुकी है इनमें, ये दोवें मरने तो बाद आज़ाद होनिया ने, तो गोया हुक्मन आज़ाद हो चुकिया ने। बस नहीं ताकत रखता मौला ये कि दे इन दोनों को, कि जिन्हों की जिनायत उन्होंने हवाले करे। ले लो जी, सुने जी। और ना ही चट्टी देगा दोनों की आकिला। आकिला किंदा? गुलामा दा। गुलामा दी आकला है कोई नहीं, बाजो कख भी नहीं बना। आकला होती मौला दीजिए, कि मौला दी आकला नहीं देवेगी बल्कि खुद आप देवेगा जी। सुने, इसलिए कि वो दोनों क्या हैं? ममलूकान दी आकला नहीं होती जी। जी फरमाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने व बिहाज़ा नाख़ुज़ु व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह। जी जी रिवायत की गई है हज़रत इब्राहीम नख़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उम्मे वलद और मुअतक़ा अन दुबर के बारे में जो जिनायत कर दें, फरमाया आपने कि ज़मान देगा उन दोनों का सरदार उन दोनों की जिनायत की, इसलिए कि इताकत तहकीक जारी हो चुकी है इन दोनों में। बस नहीं ताकत रखता मौला ये कि दे उन दोनों को और ना दियत देंगे। नहीं पानी पीना मना नहीं हुई, मैं क्या भी तवज्जो नहीं पड़ता पे ना, शाद बाद तवज्जो नहीं पड़ता है ना, ठीक है। इसलिए कि वो दोनों ममलूकान हैं। क़ाल मुहम्मद व बिहाज़ा नाख़ुज़ु व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह। मुहम्मद अन अबी हनीफ़ा अन हम्माद अन इब्राहीम अन शुरैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अल मुकातबु फ़िल हुदूद व शहादति अब्दुन मा बाक़ी अलैहि दिरहम। क़ाल मुहम्मद व बिही नाख़ुज़ु व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह। हज़रत शुरैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत आप फरमाते हैं, और मसला है नाल विच नहीं सिमन के मुकातब हुदूद में और शहादत में ग़ुलाम है जब तक बाकी है उस पर, यानी हद लगने में गवाही देने में ये ग़ुलाम के हुक्म में, जब तक उस पर एक भी दिरहम है ना, तो जो ग़ुलामों का हुक्म है वही इसका हुक्म है। क़ाला मुहम्मद रहमहुल्लाह व बिही नाख़ुज़ु व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह। से रिवायत आप फरमाते हैं मुकातब हुदूद में और शहादत में ग़ुलाम है जब तक बाकी है उस पर एक दिरहम। क़ाला मुहम्मद व बिही नाख़ुज़ु व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा बाबो मुआहद भी ठीक है, जिससे मुआहदा किया गया है। ध्यान करा जब निके बड़ा अहम मसला जी अन्नी मचाई हर काम में। मुहम्मद क़ाल अख़बरना अबू हनीफ़ा अनिल हैसम इब्न अबिल हैसमी
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم قالوا دیت المعاہد دیت الحر المسلم۔ روایت کی گئی ابو الحیثم بن ابو الحیثم سے یہ بات کہ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارے فرماتے تھے کہ معاہد کی دیت حر مسلم کی دیت ہے، اور معاہدہ غیر مسلم جڑا ذمی ہے، جڑا ذمی ہے پکا پکا، سنیں جنہوں پاکستان پاسپورٹ دے دے وہ ذمیہ جا جاندہ جی، تو جب تک انہوں صرف ویسے اپنے پاسپورٹ تے روے تو سال تا پتہ سال تو پہلے انہوں واپس جانا ہوندہ ہے جی، قانون سے پڑھے سجے جڑا مستامن ہوندہ نا، مستامن وہ کی کرے سال تو پہلے واپس جائے پھر نواں عہد لے کے آوے، قانون جڑے اسلامی نے جی جی جی۔ روایت کی گئی ہے حیثم ابی حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے تھے کہ معاہد کی دیت حر مسلم کی دیت کی طرح ہے۔ سنیں او بے خود رو او دیت المعاہد دیت الحر المسلم، یعنی ذمیوں کے رجال حروں کے رجال کی طرح، ذمیوں کی عورتیں حروں کی عورتوں کی طرح، نفس میں بھی اور مادون نفس میں بھی، سمجھ گئے نفس میں بھی شاباش سے عنایا یہ ساڑھے نزدیکی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہودی کی دیت، مسلمان نے یہودی مار دیتا، یہودی کی دیت نصرانی کی دیت 4000 درہم ہے۔ کتنی؟ 10,000 نہیں ہے، کتنی ہے ہو؟ اور اگر مسلمان نے ذمی مجوسی مار دیتا، مجوسی تو مراد ہے صاحب کتاب تو علاوہ کافر جڑے ذمی نے ہندو سکھ دے وچ داخل نے، کہ بھئی مجوسی کی دیت 800 درہم ہے جی۔ اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے یہودی کی یہودی اور نصرانی کی دیت انہوں کی فرمایا سے 4000۔ ہماری دلیل کہ برابر ہے کیے برابر ہے جی۔ ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ السلام کا کہ دیت ہر عہد کی اس کے عہد میں 1000 دینار ہے، اس میں اخرجہ ابو داود فی مراسیلہ جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال اخبرنا حماد عن ابراہیم انہ قال دیت المعاہد دیت حر المسلم۔ باقی یہ کاروبار کوئی منع نہیں، مطلب ہندو سکھ سارے جو مرضی کرن پہ انہوں نے ذمی نے تو انہوں نے پورے حقوق نے، سنا جی پہ انہوں نے کو خرید و فروخت کرنی، سودا لینا ہے، انہوں نے روحانیت ولایت خراب نہیں ہوندی، سمجھوں دی پی یہ کوئی انہوں کو پکھا لیا تو بھی وہ آواز جی پلیت ہو جانی پہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے گا یا انہیں پکھیاں دی فیکٹری بنائی مثال طور تے یہ سارے پکھے پلیت ہو گئے نا جی، یہ کوئی گل بھی نہیں ہے جی جی۔ ذبیح جی کھان والی چیز اور چیز ہے جی جی۔ انسان دا جھوٹا نپا کے کپا کے کندا سکھ دا ہندو دا، اچھا ہندو پانی پی کے کی کر کے پانی پی کے تو وہ پانی نال آٹا گدھا ہے، آٹا گن کے روٹی پکائی، روٹی لال کے رام ہے وہ کہتے کسے خریدی ہے تے ٹھیک ہے، سمجھ آتی پھر کہ کوئی نہیں مولوی جی۔ میں دس رہا بھی تھوڑے دماغ غلط کم از کم پوے نا کہ جڑا سا کم چاہے ہے نا یہ مطلب ہے کہ بھئی سکے والے ولی جی بھائی سننے والا جب نہ سمجھ آوے تو خدا دا نہ مینوں کچھ نہ کہ میں تہاڈے کول معذور ہاں۔ اگے چلو تو رو پڑھو نہ لے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال اخبرنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال
دیت المعاہد دیت حر المسلم۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ معاہد کی دیت حر مسلم کی دیت ہے۔ روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا معاہد کی دیت حر مسلم کی دیت ہے۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن ابی العقوف عن الزہری عن ابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہم جعلوا دیت النصرانی ودیت الیہودی مثل دیت الحر المسلم۔ شاباش شاباش قال شاباش۔ محمد وبهذا ناخذ وكذلك المجوسی عندنا وهو قول ابی حنیفة رحمہ اللہ۔ روایت کی گئی امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں یعنی فتویٰ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ وہ سارے تینوں خلفاء بناتے تھے یہودی نصرانی کی دیت اور یہودی کی دیت حر مسلم کی دیت کی مثل، اور مسلم کی دیت کی مثل۔ قال محمد رحمہ اللہ اسی اور اسی کو لیتے ہیں۔ اور مجوسی بھی مانا جی کسی طرح ہے، ذمی مجوسی ہو، کوئی اور کافر ہو، صاحب کتاب نہ ہو، تو پوری دیت ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی۔ روایت کی گئی ہے جناب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، یہ کہ آپ نے بنایا نصرانی کی دیت اور یہودی کی دیت کو حر مسلم کی دیت کی مثل۔ قال محمد وبهذا ناخذ، اور اسی طرح مجوسی ہمارے نزدیک، وہ قول ابی حنیفہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من بکر بن وائل قتل رجلا من اہل الحیرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان يدفع الى اولیاء القتیل فان شاءوا قتلوا وان شاءوا بسم عفوا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حسين من أهل الحيرة فقتله، فكتب فيه عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه، فرعوا أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يرضيهم بالدية۔ قال محمد وبه ناخذ إذا قتل المسلم المعاهد عمدا قتل به، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قتل مسلما بمعاهد فقال أنا أحق من وفى بذمته۔ اللہ اکبر، دھیان میں بلاؤ دے۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک ایک رجل قبیلہ بکر بن وائل سے، اس رجل نے قتل کر دیا کہ رجل کو اہل حیرہ سے، کس سے؟ حیرہ بالکسر ثم سکون، ایک شہر ہے جو تھا کوفہ سے 3 میل دور، اتھے تے رہن والے کی سن؟ تو وہ نصرانی سن تے وہ سارے ذمی سن، وہ مطلب متات رہندے سن، سنیو گل تے او جڑا سی نا بکر بن وائل دا مسلمان، انہاں نے اس ایک رجل جڑا ہے نا اہل حیرہ دا کی کر دیتا، تو پس پیغام خط لکھا ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کہ جو اتھے گورنر سے انہوں خط لکھیا یہ کہ دے دیا جائے وہ رجل بکر بن ولی وائل کا قتیل کے اولیاء کو، قتیل کے یعنی انہوں دے نصارہ دے حوالے کر دیں، پس اگر چاہیں تو اچھا جی بسم اللہ، پس اگر چاہیں تو قتل کریں اور اگر چاہیں تو، پس دیا گیا رجل مقتول کے ولی کو، جی الا ولی المقتول یعنی ایک رجل کی طرف جس کو کہا جاتا تھا حسین، وہ اہل حیرہ سے ان کے حوالے کی تھا، تو پس اس نے اس کو قتل کر دیا۔ پس لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بعد اس کے ظاہر اس لیے ادویاتی سسٹم ہے کو نہیں سے نام فٹو بڑک، تو بعد اس کے کہ اگر رجل قتل نہیں کیا گیا تو ان کو کہو کہ اس کو قتل نہ کریں۔ آپ دا مطلب کی سی پہلے فرمایا دے دیو، کہتے ہیں کہ فرعو دیکھا صحابہ پاک یا بعد والوں نے کہ حضرت عمر کے فرمان کا مطلب یہ ہے
دیکھا انہوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا یہ کہ راضی کر دے ان کو دیت کے ساتھ کہ انہوں نے بدلہ دے دیے تو اس گل تے راضی ہو جان جی. سمجھ گئے ہو؟ قال محمد رحمہ اللہ بابی کہ جب قتل کرے مسلم معاہد کو آمدن تو قتل کیا جائے گا مسلم کو بھی اس کے بدلے میں. وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح پہنچی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے قتل کیا تھا مسلم کو معاہد کے بدلے. آپ نے مراد بھی سونا حکم دیتا جی اور فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں ان کا جو وفا کرتے ہیں اپنے ذمہ کے ساتھ. تو ہم نے ان کو ذمہ دیا ہے تو میں جو لوگ اپنے ذمے کی وفا کرتے ہیں میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں وفا کروں. اللہ 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 او میرے یارو. وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ دارقطنی فی سنن عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. حوالہ آ گیا. امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وقال شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ نہ قتل کیا جائے مومن کو کافر کے بوجہ اس کے جو نکالا اس کا ابو داود نے اسی لفظ کے ساتھ. جواب دیا ہمارے اصحاب نے بائیں طور کے مسلم نہ قتل کیا جائے کافر غیر ذیات کے بدلے ذمی نہ ہوئے مستامن ہوئے ان دے بدلے وچ قتل نہیں کرنا پڑیا جی. مستامن کو مار دے وے نا تو ان دے بدلے وچ مسلمان نو اے مطلب ہے جی. روایت کی گئی جناب ابراہیم نفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک رجل قبیلہ بکر کے روایت سے قتل کیا. اس نے ایک رجل کو اہل بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیا جائے وہ رجل قتیل کے اولیاء کو. اللہ اگر چاہے وہ اگر چاہے تو معاف کر دیں. ایشا بس دیا گیا رجل مقتول کے ولی کی طرف یعنی رجل کی طرف اور طرف کا مطلب ولی کو یعنی رجل کو جسے حسین جس کہا جاتا ہے. نو تو ناسی حسین خے کے ساتھ رجل نے اس قاتل کو پس لکھا اس میں اس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اگر رجل نہیں قتل کیا گیا پس نہ قتل کرو تم اس کو. پس دیکھا لوگوں نے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کرتے ہیں راضی کریں ان کو دیت کے ساتھ. اے مطلب ہے جی. قال محمد وابینا خذو جب قتل کرے مسلم معاہد کو رحمہ قتل کیا جائے گا مسلم معاہد کے بدلے. وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اور اسی طرح پہنچی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہ قتل کیا آپ نے مسلم کو معاہد کے بدلے اور آپ نے فرمایا میں زیادہ حقدار ہوں ان کا جو پورا کرتے ہیں اپنے ذمہ کو. ہاں وفا کرتے ہیں اپنے ذمہ کو. باب مرتد ہو جانا عورت کا اسلام سے. باب مرتد ہو جانا عورت کا اسلام. چونکہ ارتداد کی وجہ سے بھی قتل ہوتا ہے تو اس لیے یہ باب لے آئے درمیان میں جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن عاصم ابن ابی النجودی عن ابی رزین عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. عباس سن غیر مرسل اللہ تعالی عنہ. یہ تلفن زیادہ ہے گا نا. اچھا فعال دے وزن ذراب غیر منصرف ہے. ہاں جی. قال لا يقتل النساء اذا ارتددن عن الاسلام ويجبرن عليه. قال محمد وبه ناخذ ولكن نحبسها في السجن حتى تموت او تتوب الا الامه فان كان اهلها محتاجين الى خدمتها اجبرناها على الاسلام فان ابت دفعناها الى مواليها فاستخدموها واجبروها على الاسلام فان قتل المرتد فإن قاتل قاتل وهي حرة أو أمة فلا شيء عليه من دية ولا قيمة ولكننا نكره ذلك له فإن رأى الإمام أن يؤدبه أدبه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے فرمایا نہ قتل کی جائیں عورتیں جب مرتد ہو جائیں اسلام سے اور مجبور کی جائیں دوبارہ اسلام لانے پر. انہوں نے قتل نہیں کرنا مجبور کرنا ہے. قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ اسی کو لیکن اسی عورت نال ایک اور معاملہ کرنا ہے لیکن قید کریں گے ہم اس کو قید خانے میں
حتیٰ کہ مر جائے یا بس اتھے رہے گی. آندھے نے ہاں لونڈی سی مسلمان تے مرتد ہو گئی, لونڈی سی, مگر لونڈی پاس اگر ہے اہل اس کا, محتاج اس کی خدمت کا, تو جبر کریں گے ہم لونڈی پر, اسلام پر مسلمان ہو جا. پس اگر انکار کیا اس نے تو دے دیں گے ہم لونڈی ان کے موالی کو, پس خدمت لیں وہ لونڈی سے اور مجبور کرتے رہیں اس کو کس پر, مسلمان ہو جا دوبارہ. سنیں اوے مسئلہ نمبر, پس اگر قتل کر دیا مرتدہ کو کسی قاتل نے, اور وہ مرتدہ حرہ ہو یا مرتدہ ہو گئی حرہ یا لونڈی, انہوں کسی ہور قاتل نے تے آیا بھی تو کچھ شے ہے تو پس کوئی شے نہیں اس پر, نہ دیت نہ قیمت. دیت ہونی سی حرہ دی, قیمت ہونی سی لونڈی دی, تے اس تے کوئی شے نہیں. اور سنیں ہی اس اتے کوئی نہیں کھانے چ پئی اس اتے. اور لیکن ناپسند کرتے ہیں ہم یہ اس کے لیے بھی, انج کرے نا انج ہم اس کو بھی اپنے تائیں یہ فیصلے کرنے لگ پہ جی. پس اگر دیکھے امام یہ کہ کھلا پولا کرے اس کو تو کرے اس کو. اے ادھا بادہ معنی ہے نہیں بیٹا جی سنجیدہ بن کے رہو, اے جی قاضی وال نسبت کرو نا کندی تو اس لئے کھلا پولا مراد ہوں ہے. کوئی سمجھ آؤں دی پہ یہ مت آکے جی وہ اپنے پاس بیٹھا کر بیٹا جی ایسا نہیں ہوتا, یہ نہیں گل. عربی ادب دا معنی جڑا نا وہ دوجا ادب بھی ہے, لیکن یہ بھی ہوں ہے بنو ذرا دو ٹھوکڑیاں جی بھی ٹھوکن بھی تم حضرت صاحب تھانوں کی تکلیف ہوئی بھی تسی یہ کام شروع کرتے, ساڑی ذمہ داری تسی وچ وا ٹانگڑائی آ کے جی. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جی. روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, آپ فرماتے ہیں کہ نہ قتل کی جائیں عورتیں جب مرتد ہو جائیں اسلام سے اور مجبور کی جائیں اسلام پر. قال محمد وبہ ناخذ, اور لیکن ہم قید کریں گے عورت کو قید خانے میں حتیٰ کہ وہ مر جائے یا توبہ کر لے, مگر لونڈی. پس اگر ہیں اہل لونڈی کے محتاج اس کی خدمت کے تو مجبور کریں گے ہم لونڈی کو اسلام پر. پس اگر انکار کر دے تو دیں گے ہم لونڈی کے مولا کو, پس خدمت لیں وہ اس سے اور مجبور کریں وہ اس کو اسلام پر. پس اگر قتل کر دیا مرتدہ کو قاتل نے, حالانکہ مرتدہ حرہ ہے یا لونڈی ہے, پس نہیں کوئی شے قاتل پر نہ دیت سے اور نہ قیمت سے, اور لیکن ناپسند کرتے ہیں ہم اس کو قاتل کے لیے. پس اگر دیکھے امام یہ کہ ادب سکھائے اس کو تو ادب سکھائے اس کو. وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. لیکننا نحبس, اس لیے کہ عورت رک گئی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حق کے افاع سے, اقرار کے بعد وہ افاع مرن تک جانا سی, ایمان نالے پھر گئی ہے ہون جنہاں نا اندر وہ معاملہ نہیں کرنا. پس جبر کیا جائے گا اس عہد کے قید کر کے, جیسا کہ حقوق العباد بندہ قید ہوتا ہے کہ نہیں, اند حق دے تو یہ اب اللہ کا حق ہے. پہلوں کافر سی تے فابیا مسلمان ہو کے پھرے گا تو پھر انہوں نے حق چھوڑنا جی جی انہوں قید رکھنا ہے. جب مرد ہوئے تو حکم ہو رہے جی انہوں مارنا ہے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال تقتل المرأة اذا ارتدت عن الاسلام. قال محمد ولسنا ناخذ بهذا. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا قتل کر دی جائے گی عورت جب مرتد ہو جائے اسلام سے. آپ نے فرمان کی کرنا ہے انہوں, لیکن قال محمد رحمہ اللہ اور نہیں لیتے ہم اس کو من کرتے ہیں. براشے پڑھ کے سنا ہوا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں قتل کی جائے گی عورت جب مرتد ہو جائے اسلام سے. امام محمد فرماتے ہیں نہیں لیتے ہم اس کو. ادھر دیکھو یہ قتل کرنا ہے بابی ہی قال شافعی اور رحمہ اللہ, دلیل ان کی لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام من بدل دینہ فاقتلوہ, جو بدلے کلمہ من شامل ہے رجال کو بھی. اور ہماری دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں کے یہ دوجی حدیث ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من بدل دینہ, اگرچہ یہ کیا ہے لیکن واجب ہے تخصیص اس کی کس کے ساتھ,
کیونکہ عام اور خاص جب دونوں وارد ہوں ایک حادثے میں تو بنایا جاتا ہے خاص کو مخصص للعام. ہے ہو جی کہ کوئی نہیں جی. عورت مرتدہ ہوئی ہے تو انہوں مارنے دا حکم نہیں. قید کرو جی. اور جب مرتد ہو جائے رجل مسلم حر جی ہو یا غلام ہو. اسلام سے پھر گیا پیش کیا جائے اس پر اسلام، پس اگر ہو اس کے لیے کوئی شبہ تو کوشف عنہ وہ شبہ دور کیا جائے گا. سنیں؟ اور 3 دن تک اس کو قید میں رکھا جائے گا ٹائم ہی. فین اسلم فابیا مگنا ٹپا دیو. کوئی نہیں قاضی ریاپ اے گل جی.